إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ سورۃ الجاثیہ جس کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیات 20، 21، 22 اور 23، اور جیسا کہ گزشتہ درس کے آخر میں یہ بات ہم کر رہے تھے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا، جیسا کہ اسی آیت 20 میں بھی ہے وَهُدًى، کہ یہ کتاب ہدایت، اور کئی دیگر مقامات کے علاوہ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، بالکل آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب رحمت بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے، اور ہدی للمتقین، اہل تقوی کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ کتاب قرآن کریم لوگوں کے لیے بصیرت والی باتوں کا مجموعہ ہے، بصیرت والی باتیں، عقل مندی والی باتیں، اور دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے ایک نہیں بلکہ تین مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی بنایا۔ یہ کتاب جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور روحانی قلبی جو اندر کی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں،
ہدی و شفا، یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور دوسرا مقام قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ للمومنین۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کی کچھ آیات، قرآن کریم کا کچھ حصہ ایسا ہے جسے ہم نے اہل ایمان کے لیے شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو آیت میں نے سورہ حامیم سجدہ کی پڑھی ہے، اللہ نے مطلقاً قرآن کریم کو شفا کا ذریعہ قرار دیا۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مطلقاً شفا کا ذریعہ قرار دیا، اور خاص طور پر جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ، نصیحت، تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت کی شکل میں، اور سینوں کی اندر کی بیماریوں کی شفا کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم کے ان تینوں مقامات پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو شفا کہا، دلوں کی بیماریوں کے لیے دوا، جسم کی ظاہری بیماریوں کے لیے دوا۔ کہیں فرمایا کہ یہ پورا قرآن ہی شفا ہے، اور کہیں فرمایا کہ بعض آیات اور بعض صورتیں بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں شفا کا لفظ 4 مقامات پر آیا ہے، 3 یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے تھے، سورہ حامیم سجدہ، سورہ بنی اسرائیل، اور پہلا مقام ان تینوں مقامات پر سورہ یونس۔ ان تینوں مقامات کے علاوہ ایک چوتھے مقام پر لفظ شفا آیا ہے، لیکن وہاں قرآن کریم کے لیے نہیں بلکہ وہاں ہے شہد کے لیے۔ شہد کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا نا، فیہ شفاء للناس، اللہ نے فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ، بعض لوگ ایک عجیب سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بعض کاغذات ملتے ہیں، ہینڈ بل ٹائپ، پوسٹر ٹائپ، لکھا ہوا ہے آیات شفا، اور یہی 4 آیات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ رب العزت نے یقیناً یہ خبر دی ہے کہ قرآن شفا ہے، 3 میں قرآن شفا ہے اور 4 میں شہد شفا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہی 4 آیتیں پڑھو گے تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ان کا نام ہی رکھ دیا آیات شفا۔ قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ مطلقاً قرآن پڑھیے، جہاں سے چاہے قرآن پڑھیے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ یا پھر وہ مقامات جن مقامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور کسی روحانی یا جسمانی بیماری کے لیے اسے استعمال کیا، مسنون انداز، یا وہ مقام جسے کسی صحابی نے پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا، تو وہ بھی مسنون علاج۔ لیکن یہ انداز کہ جس آیت میں لفظ شفا آ گیا ہے ان آیات کو پڑھیں تو شفا حاصل ہوگی، یہ انداز عجیب سا ہے اور بڑا معروف، باقاعدہ کتابوں میں، رسالوں میں
اور چھوٹے چھوٹے ہینڈ بلز میں یہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سے کیسے شفا حاصل کی؟ روحانی بیماریوں میں سے اور جسمانی بیماریوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ مشہور بات ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جادو تو ہے ہی کچھ نہیں، جادو کا ہی سرے سے انکار کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، صحیح بخاری شریف میں پورا واقعہ اور تفصیل موجود ہے۔ جادو کا علاج کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج کیا؟ آپ نے قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں پڑھ کر آپ نے جادو کا علاج کیا۔ قرآن کریم سارا شفا ہے، لیکن جادو کا علاج کرنے کے لیے، جن کو نکالنے کے لیے اور تعویذ گنڈے یا سایہ یا عصیب، یہ جو ملتا جلتا ایک ہی سارا کارخانہ ہے، اس کا علاج صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے اور آپ کے عمل مبارک کی روح سے کیا ہے؟ وہ 2 سورتیں پڑھنا۔ اب آدمی کو جن چمٹا ہوا ہے، جادو کیا گیا ہے، اور آپ کہیں کہ اس پہ آیات شفا پڑھیے 4، یہ کوئی علاج نہ ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مصنف ابن ابی شیبہ اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بچھو آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اس نے ڈنگ مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ العقرب، اللہ تعالیٰ اس بچھو پر لعنت کرے، لا یدع نبیا ولا غیرہ، یہ نہ نبی کو معاف کرتا ہے نہ امتی کو معاف کرتا ہے، یہ جس کو بھی دیکھتا ہے ڈنگ مارے۔ اور مشہور ہے نا کہ بچھو کا کام ہے ڈنگ مارنا، جو بھی سامنے آ گیا، جو چیز سامنے آئی ڈنگ مارنا۔ فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے، نہ یہ کسی نبی کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی امتی کو۔ اور دوسری حدیث میں، دوسری روایت میں ہے لعن اللہ العقرب لا یدع مصلیا ولا غیرہ، اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، نہ یہ نمازی کو معاف کرتا ہے نہ بے نماز کو معاف کرتا ہے، جو بھی آ گیا ڈنگ مار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دینے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دینے والے، اس حدیث پر ذرا غور کر کے دیکھیں، نبی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ مختار کل یہی ہوتا ہے جسے بچھو بھی ڈنگ مار جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر جو اس وقت اکیلے تھے، اکیلے لخت جگر، نرینہ اولاد میں سے صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ باقی ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں، مختار کل اپنا بیٹا نہ بچا سکے، کیا یہ مختار کل ہوں گے؟ کچھ باتیں بالکل معمولی عقل سے کام لیں تو معمولی عقل سے ہی سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے بھی اس بات پہ قسم کھا رکھی ہے کہ عقل سے کام نہیں لیں گے، جو ہمارے ملا کہہ رہے ہیں بس اسی کو مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنگ مارا، آپ نے فرمایا کہ نمک اور پانی لاؤ، نمک اور پانی لایا گیا۔ آپ اس ڈنگ والی جگہ پر، پاؤں پر جہاں ڈنگ لگا ہے، وہاں ایک روایت کے مطابق قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھتے گئے، اس مقام پہ دم کرتے گئے اور نمکین پانی کو ہاتھ لگا لگا کے اس ڈنگ والی جگہ پر مارتے گئے، اور تھوڑے ہی وقت میں اللہ رب العزت نے شفا عطا کی، زہر ختم ہو گیا
اور کون سا ٹانک استعمال کیا آپ نے، کون سی میڈیسن، کس فارمیسی سے لائی گئی یہ میڈیسن، اس صیدلیہ رحمانیہ، اس الہی فارمیسی سے۔ قل یا ایھا الکافرون ایک روایت میں، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین۔ اب ہم چاروں ہی صورتیں اور مشہور ہیں چاروں کل شریف، چاروں کل شریف پڑھتے جائیں، نمک اور پانی یا نمکین پانی اس زخم پہ لگاتے جائیں جہاں سانپ یا بچھو نے ڈنگ مارا ہے، اللہ کے فضل سے اس کا آرام آ جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر شفا موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج کیا۔ اور صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہیں جا رہے ہیں، ایک علاقے میں پہنچے، اس علاقے کے لوگوں سے کہا کہ ہم یہاں آپ کے اس ڈیرے کے پاس رات گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے ڈیرے سے آگے نکل جاؤ۔ نہ مانے، ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام آگے چلے گئے، جہاں مناسب جگہ دیکھی وہاں ڈیرا لگایا، بیٹھ گئے۔ اور اسی شام، یہ شام کی بات ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، اور شام ہونے تک ان کے سردار کو کسی بچھو نے یا کسی زہریلے کیڑے نے، سانپ نے، بچھو نے، کسی نے بھی ڈنگ لیا، اور اتنا زہریلا ڈنگ، سانپ میں سے بھی الگ الگ قسمیں ہیں، کوئی میٹھے قسم کے سانپ ہوتے ہیں، جیسے معمولی ڈنگ مارا گیا، چھوٹا موٹا علاج کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں کہ بعض سانپ ایسے ہیں، ڈنگ مار کے کہتے ہیں کہ ادھر گرو میرے اوپر نہ گرنا، اتنا تیز اور اتنا زہریلا سانپ کہ ادھر ڈنگ مارا اور آدمی گر گیا۔ ڈنگ مار کے سانپ کہتا ہے کہ میرے اوپر نہ گرنا، یعنی پاؤں پہ ڈنگ مارا، پنجلی پہ ڈنگ مارا، آدمی گرے گا تو وہ ابھی نیچے ہے نا، وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اس طرف گرو، میرے اوپر مت گرنا۔ سانپ نے ڈنگ مارا، قبیلے کے سردار کو پکڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولیاء اللہ کو رکنے سے روکا کہ یہاں تم نہیں رک سکتے، آگے کہیں جا کے رکو۔ اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنانا تھا، اللہ رب العزت نے ایک فوجی بنا کر اس قبیلے کی طرف سانپ کو بھیج دیا۔ اس نے سردار کو ڈنگ مارا اور سردار کی یہ حالت ہو گئی کہ ادھر گرو۔ سردار جکڑا جانا شروع ہو گیا، زہر نے اتنا اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ دیکھتے دیکھتا اس کا سارا جسم جو ہے وہ جکڑا جا رہا ہے۔ اپنا علاج معالجہ جو دیہات میں عموماً ہوتا ہے کہ یہ لگاؤ، وہ لگاؤ، یہ کھلاؤ، وہ پلاؤ، جو کچھ کر سکتے تھے کیا اور آرام نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ گزرے تھے وہ لوگ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت اچھے لوگ تھے۔ اچھے لوگوں کی صفت اللہ رب العزت ان کی شکل میں ان کے چہروں کے نور سے بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ اچھے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ اب آدمی پہنچا، جا کے کہتا ہے کہ بھائی ہمارے سردار کو سانپ نے، کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے، تمہارے پاس اگر کسی کے پاس علاج ہے تو آؤ اور آ کے علاج کرو۔ صحابہ کرام ان کے ہاتھوں تنگ ہو کے آگے گئے تھے۔ پہلے ارادہ کیا کہ ڈیرا ہے، محفوظ مقام ہے، یہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں ہمیں بیٹھنے سے، کھلی جگہ میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ اب وہ بات دل میں تھی، کہا کہ علاج ہم کریں گے لیکن بغیر معاوضے کے نہیں کریں گے، علاج کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، کہا علاج کریں گے لیکن معاوضہ لیں گے، اور معاوضہ طے ہوا 30 بکریاں۔ 30 بکریاں۔ گیا صحابی، جا کے اس نے دم کرنا شروع کیا، اور دم میں یہ 4 آیتیں پڑھی، آیات شفا جو ہیں، بخاری شریف کھول کر دیکھ لیں۔ یہ آیات نہیں،
بلکہ سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھتے گئے اور اس کے ڈنگ والے مقام پر پھونک مارتے گئے اور تھوڑا تھوڑا تھوک یا لعاب وہ ڈالتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سردار صاحب اٹھ کے بیٹھے سیدھے ہو گئے. کأنہ نشط من العقال، ایسے ہوا کہ جیسے رسیوں میں جکڑے ہوئے آدمی کی رسی کھول دی گئی، تندرست توانا ہو کے بیٹھ گیا. صحابی نے ان 4 آیات شفا سے دم نہیں کیا بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس سے دم کیا. ایسا ہی ایک واقعہ اور آیا. صحابہ کرام، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس حدیث میں 30 بکریاں لینے کا ذکر موجود ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم پڑھ کر یا قرآن کریم پڑھا کر اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے تو جائز. قرآن کریم کی تعلیم، یہ جو قبرستان میں آدمی کو بٹھا دیتے ہیں وہ نہیں، وہ قرآن خوانی اس پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے. دم کیا ہے، دم کر کے اجرت لی 30 بکریاں. راستے میں ہی بات آ گئی کہ کوئی ذبح کرے اور کھائیں. کچھ کہنے لگے نہ کھائیں، کچھ نے کہا کہ نہیں ذبح کریں کھائیں. بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں گے، پوچھیں گے، اگر آپ نے اجازت دی جائز ہوا تو اس کے بعد کھائیں گے. بکریاں لے جاتے، بکریاں لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ اور ہمارا بھی حصہ لاؤ. قرآن کریم پڑھ کر جو تم نے معاوضہ لیا ہے وہ اتنا پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حصہ بھی لاؤ. گویا کہ یہ جائز ہے. اور ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دم کرنے والا 4 پیسے لے لے تو سارے علاقے میں گھومتے پھرتے اس کی مشہوری کرتی پھریں، جھنڈا لگا دے، لو جی 4 کلمے پڑھ کے پھونک مارتا ہے، پیسے لیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، وہ کبھی تو پیناڈول کو ٹیبلٹ کی شکل میں دے دے گا، کبھی پیناڈول کو پیس کے اس کی پوری بنا کے دے دے گا. جتنے پیسے وہ ڈاکٹر صاحب مانگے وہ سب دے کے آئے، اور کبھی شکایت نہیں. مولوی صاحب نے دم کیا، ٹھیک بھی ہو گئے، شکایت پر بھی ہے، کہا کہ لو جی وہ پیسے لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیسے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت فرما دی اور قیامت تک کے لیے جائز قرار دے دیا کہ اگر کوئی دم کر کے پیسہ لیتا ہے تو وہ جائز ہے، منع نہیں ہے. آدمی رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، اس کو دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، بیمار ہے. آ کے اس کے وارثوں نے کہا کہ ہمارے آدمی کو کوئی علاج کرنے کے لیے آئے، کوئی دم کرنے کے لیے آئے. صحابی گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس بیمار پر جو کہ دیوانہ ہے، کوئی بیماری ایسی ہے اس کو کہ جیسے آدمی پاگل ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے. کھلا چھوڑیں گے، کسی کو مارے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، باندھا ہوا ہے جیسا کہ عموماً مجنون اور دیوانوں کو باندھا ہوا ہوتا ہے. صحابی گئے، کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا. سورہ فاتحہ پڑھتا، منہ میں جتنا لعاب ہوتا وہ میں اس کے اوپر تھوک دیتا. 1 مرتبہ تھوکا، 2 مرتبہ تھوکا، 3 مرتبہ تھوکا. میں نے 3 دن اس آدمی کو دم کیا، وہ آدمی بالکل تندرست ہو گیا. سورہ فاتحہ کی برکت سے پاگل بھی تندرست، سورہ فاتحہ کی برکت سے جس کو سانپ نے ڈسا ہوا ہے وہ بھی تندرست، اور جسے بچھو نے ڈسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا. اور وہ کون سا دم کیا؟ 4 کل شریف پڑھ کے دم کیا. نمکین پانی اس زخم کی جگہ پہ لگاتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ پچھلے دنوں بتایا، کہنے لگے کہ ہمارے مولانا عبدالصمد صاحب یہاں خبر میں رہ کے گئے ہیں. سویکت والی مسجد جو ہے، اس مسجد میں وہ ہوا کرتے تھے، ترجمہ بھی کچھ عرصہ کرتے رہے.
ان کی بیوی کو سانپ نے ڈس لیا، اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے اپنی بیوی کو دم کرتے رہے، اللہ رب العزت نے صبح تک ان کی بیوی کو بالکل تندرست کر دیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کا پرانے زمانے سے نہیں بلکہ تازہ ہمارے آپ کے ملے ہوئے، ہمارے سامنے وہ حضرت یہاں رہے ہیں اور آج کل غالباً انڈیا میں ہیں، اور بیوی جن کو دم کیا گیا تھا، سانپ زہریلا لڑا، ڈسا، لیکن دم کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے اسے تندرست کر دیا۔ قرآن کریم شفا ہے روحانی بیماریوں کے لیے، اور قرآن کریم شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے، اور یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اس کو صحیح طریقہ سے پڑھے اور صحیح طریقہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اس انداز سے بطور شفا پڑھا کہ ہر رات سونے سے پہلے، صحیح بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ رات کو سوتے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کھول کر پھونک مارتے، اور ان ہاتھوں میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سر سے منہ تک، سینے تک، جسم کے سامنے سارے حصے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے، اور پھر جسم کے باقی سارے حصے تک جہاں بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، اور اللہ رب العزت سے اب ان آیات اور صورتوں کے ذریعے پناہ مانگتے، اور اللہ رب العزت اس برکت سے بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا، اور دیگر لوگوں کے حملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، عیسائی بھی دشمن، یہودی بھی دشمن، مشرکین بھی دشمن، مجوس بھی دشمن، جتنے بھی غیر مسلم ہیں سارے کے سارے دشمن، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھا، اور اس کا سبب تھا اللہ رب العزت کے اس کلام کی برکت۔ آپ روزانہ رات کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے عالم میں بھی یہ تینوں صورتیں پڑھتے، خاص طور پر آخری 2 صورتیں۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، وہ بیماری جس کے بعد آپ پھر بچے نہیں بلکہ فوت ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ پہلے آپ خود دم کیا کرتے تھے، بیمار ہوتے خود دم کرتے، بیمار ہوتے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو دم کرتے، جس وقت آپ خود بیمار ہو گئے، نکاح کمزوری زیادہ ہو گئی، تو میں نے دم کیا، میں نے یہ صورت معوذتین یا معوذات میں نے پڑھی، اور اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اسد پر پھیرنے کی بجائے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دست مبارک دونوں جو ہیں ان کو پکڑا، ان میں یہ آیتیں پڑھ کے پھونک ماری، اور آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرا، کیونکہ جو برکت، جو خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ کسی اور میں کیا ہو۔ غرض یہ کہ قرآن کریم شفا ہے، اور اس کو بہتر یہ ہے کہ یا مطلق رکھیں، یا جو ثابت ہے جہاں جہاں سے ثابت ہے، جس آیت کا کسی سلسلہ میں اثر ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اس کو استعمال کیا جائے، اور اپنی طرف سے بلا وجہ کسی چیز کو مخصوص کر لینا، یا پھر اس کو اگر کسی نے کوئی خاص حصہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت اسے شفا دی ہے، اس کو وہ مسنون انداز شمار نہ کیا جائے۔ بعض کلپ آج کل چل رہے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور ادھر ادھر، اس میں بعض علماء نے علاج کا طریقہ بتایا، قرآنی آیت ذکر کیا، اور ساتھ ہی کچھ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی ادھر ادھر پکڑ کر کہا کہ شوگر کا علاج ہے۔ وہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اپنے تجربے سے اگر کسی نے کہا تو ظاہر ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں بہت کچھ ہے، ابھی ایک پورا علاج کا سسٹم ہے، ریفلیکسولوجی یا کیا نام ہے، وہ سارے کا سارا ہاتھوں کی انگلیوں، پوروں، ہاتھوں کے یہ
اندر کا حصہ، باہر کا، اسی طرح پاؤں کا حصہ، اور باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے دبائیں گے تو اس بیماری کا فائدہ ہوگا، یہاں سے دبائیں گے اس بیماری کا فائدہ۔ اتفاق سے میرے پرانے کاغذات میں کل ہی 4 پیج نکل آئے اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاؤں اور ہاتھ کی چابیاں بیماریوں کی کہاں کہاں۔ اللہ رب العزت نے چابیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس علاج کے ماہر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے دباتے ہیں، اللہ رب العزت اس بیماری سے فائدہ دے دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ میڈیکل۔ فیزیو تھراپی بھی یہی چیز ہے، ریفلیکسالوجی اور فیزیو تھراپی، اس میں اگر ساتھ کوئی قرآن کریم بھی پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس انداز کو آپ کہیں کہ یہ مسنون انداز ہے، وہ نہیں۔ قرآن کریم شفا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بھی کوئی طریقہ میڈیکل میں کوئی ثابت کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شفا بتایا اور اس کی شفا جو ہے وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف طریقوں سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ان تینوں صورتوں کو رات کو پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ رات کو پڑھ لیتا ہے، فرمایا 24 گھنٹے کے لیے یہ آپ کو ہر چیز سے کافی ہو جائے۔ 24 گھنٹے کے لیے ہر چیز، یہ نہیں فرمایا جن سے، یہ نہیں فرمایا فلاں بیماری سے، یہ نہیں فرمایا کہ جادو سے، یہ نہیں فرمایا عصیب سے، بلکہ یکفی کا، تکفی کا من کل شے، ہر چیز سے آپ کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس قرآن کو اتنی زبردست فارمیسی اور اتنا زبردست صیدلیہ بنایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تلاوت، عام تلاوت چھوڑ دیں، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چھوڑ دیں اور صرف یہی یاد رہے کہ اس کی کون سی آیت کو پڑھیں گے تو کون سی بیماری سے فائدہ ہوگا۔ یہ قرآن صرف اس غرض کے لیے نہیں، قرآن ہدایت کے لیے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہمارے لیے شریعت ہے، اور ساتھ ہی قرآن رحمت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت مطلقاً کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا دیتا رہے گا۔ قرآن کریم کی اگلی آیت سورہ الجاثیہ کی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے، ان نجعلہم، کہ ہم انہیں کر دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسے ہو جائیں گے، ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں یہاں تک پہلی 20 آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ فرمایا، اور اب یہاں سے ام حسب الذین سے اس سورت کی کچھ دوسری باتیں یا اس سورت کے مضامین کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، اور وہ رخ کون سا ہے؟ آخرت کے بارے میں، ایمانیات سے ہی متعلقہ ہے، لیکن آگے سلسلہ شروع ہو گیا آخرت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین، کیا ان لوگوں کو یہ گمان ہے، ان لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے گناہ کیے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور دوسرا آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، ایک آدمی بدکار ہے، دوسرا آدمی نیک ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا ان کا گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، آخرت میں ہم انہیں بھی اسی طرح کر دیں گے جس طرح کے ایمان والے اور نیک عمل، صالح عمل کرنے والے ہیں۔ دنیا میں اگر نیک بھی اللہ کی رحمتوں سے سرفراز فیضیاب ہو رہا ہے اور بد بھی فیضیاب ہو رہا ہے، تو کیا آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ نیک بھی فیضیاب ہو اور بد بھی؟ اللہ رب العزت نے
آخرت کا اخلاقی ثبوت مہیا کرنے کے لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اہل ایمان اور اہل عمل صالح کو ان لوگوں جیسا آخرت میں کر دیں جو کہ گناہگار ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے رہے ہیں. سواء محیاہم و مماتہم، ان کا مرنا اور جینا دونوں چیزیں یکساں ہو جائیں. ساء ما یحکمون، یہ تو بہت ہی برا ہے جو فیصلہ کرے. گویا کہ دنیا میں ایک آدمی آوارگی کی زندگی گزارتا ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں، نہ قرآن کریم کی بات ماننے کو تیار، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ماننے کے لیے تیار، اپنی من مانی سے زندگی گزارتا ہے. ایک یہ آدمی ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو ہر قسم کے عیاشی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے. اسلامی دینی قرآن و سنت میں جتنی پابندیاں ہیں ان پابندیوں پر عمل کر رہا ہے، اپنی مرضی کا نہیں کھاتا، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ کھاتا، اپنی مرضی کا نہیں پہنتا، جس کی قرآن و سنت سے اجازت ہے وہ پہنتا ہے، اپنی مرضی کے کام کاج نہیں کرتا بلکہ وہ کام کرتا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جائز قرار دیے گئے ہیں. ایک آدمی اتنی پابندیوں میں رہ کر 60-70 سال گزار کے گیا، اور دوسرے آدمی نے آوارگی میں، دوسرے آدمی نے عیاشی میں، عیش کوشی میں، ہر اعتبار سے لاپرواہی میں اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اپنے سامنے نہ سمجھتے ہوئے اپنی من مانی کی زندگی گزاری. اور کہیں کہ آخرت میں یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، یہ بھی مر کر مٹی ہو جائے گا، وہ بھی مر کر مٹی ہو جائے گا، اسے بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اسے بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اور آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہی دنیا ہے. اللہ نے فرمایا بہت برا فیصلہ کر رہے ہو. ساء ما یحکمون، یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو کہ تم اس طرح کرتے ہو. گویا کہ آخرت میں اللہ رب العزت نیک عمل کرنے والوں کو نیک بدلہ دے گا. اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ یہ نہیں ہوگا. اگر مر کر سب مٹ جائیں، دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور نہ ہو، نیک بھی مر گیا مٹی ہو گیا، برا بھی مر گیا مٹی ہو گیا، تو اللہ رب العزت کے یہاں جو انصاف ہونا چاہیے وہ کہاں گیا؟ اللہ رب العزت انصاف اور عدل کے ساتھ جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو اچھا بدلہ دے گا، جس نے برا کام کیا ہے اسے برا بدلہ ملے گا. اور یہ سارا کچھ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں یقیناً ہوگا. گویا کہ اللہ رب العزت نے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے آخری زندگی حیات بعد الممات کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھے اور برے لوگوں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو گئی. یہ تو بہت برا فیصلہ ہے. اصل انصاف کیا ہے؟ اچھے لوگوں کو آخرت میں اچھا بدلہ ملے، برے لوگوں کو آخرت میں برا بدلہ ملے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے زمین و آسمان کو ایسے ہی ناحق نہیں بنا دیا. یہ کوئی کھیل کھلونا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو انتہائی حکیمانہ فیصلے کے ساتھ بنایا ہے، باطل اور ناحق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ بنایا ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کہ آخرت میں اللہ ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے. بما کسبت، ہر نفس نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق اس کو آخر میں بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. ایک آدمی نے نیک عمل کیا، ساری عمر نیک عمل کرتا رہا اور آخرت میں اسے اچھا اس کا بدلہ نہ ملا، تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے برائی تو کی لیکن اسے برائی سے زیادہ سزا دی گئی، یہ بھی ظلم ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا، لیکن ظلم کسی پر نہیں ہوگا. جس نے جتنی نیکیاں کی اسے اتنا ہی اچھا بدلہ دیا جائے گا، جس نے جتنی برائیاں اور گناہ کیے اسے صرف اتنی ہی سزا دی جائے گی، اس سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ظلم سے بری اور ظلم سے پاک ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا.
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود ہمارا کون ہے؟ اللہ، ہمارا معبود اللہ ہے۔ اور ایک آدمی نے پتھر کو معبود بنا لیا، کسی نے درخت کو معبود بنا لیا، کسی نے کسی چیز کو معبود بنا لیا۔ معبود کی بے شمار قسمیں ہمارے سامنے ہیں، اور ایک وہ ہے نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ گائے کو، نہ شام کو، نہ ہاتھی کو، وہ ان کو معبود نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیتا۔ خواہش نفس کو معبود بنانا کیا ہے؟ فرمایا من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا، جو چیز دل میں آئے اسی کو مان لیا، جو من چاہا اسی پہ عمل کیا، جو دل نے مطالبہ کیا اسی کو پورا کر دیا۔ یہ ہے اپنے خواہشات کو، اپنی خواہشات نفس کو معبود بنانا۔ ایک آدمی جو جی میں آئے وہ کرتا رہے، اسے نہ قرآن احکام کی پرواہ ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے کسی چیز سے وہ رکنے پائے، تو وہ کون ہوگا؟ سانپ کو وہ نہیں پوچھتا، ہاتھی کو وہ نہیں پوچھتا، بندر کو وہ نہیں پوچھتا، لکڑی کو وہ نہیں پوچھتا، وہ کسی بھی قسم کا اور معبود نہیں بنائے ہوئے، لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، قرآن و سنت کی کوئی پرواہ وہ نہیں کرتا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کہ جو ہم اپنے معبود کی بات مانتے ہیں نا مسلمان، اللہ رب العزت نے جو فرمایا مان رہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی مانو مان رہے، لیکن یہ کسی کی نہیں مانتا، یہ صرف اپنے دل کی مانتا ہے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق چلتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اسے سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم اس کے پاس ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل اجڑ ہے، یہ جاہل ہے، یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، جان بوجھ کر اس کو علم بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا رکھی ہے، مہر لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کان ہے سنتا نہیں، دل ہے سمجھتا نہیں، اور آنکھیں ہیں ان سے دیکھتا نہیں۔ گویا کہ آنکھوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا، اور اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، اور اب یہ کیا دیکھ پائے گا؟ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بات کو سمجھنے کا ارادہ ہی نہ کرے، کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہدایت کے لیے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہی نہیں، خود پڑھ نہیں سکتا، کسی سے سیکھنا نہیں چاہتا، ایک آدمی نکلتا ہی نہیں، تو جیسے کسی نے کہا راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی راستہ تو اسے دکھائیں گے جو راستے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہیں بیٹھا ہوا، اسے کیا بتائے گا کہ راستہ کون سا؟ اللہ رب العزت نے ایسے ہی کسی کے دل پہ مہر نہیں لگا دی، کسی کے کانوں پہ ایسے ہی مہر نہیں لگائی، اور نہ آنکھوں پہ پردے ڈالے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہدایت پانے کے راستے کی طرف چل ہی نہیں رہا، سارے وسائل مہیا ہونے کے باوجود یہ اس طرف توجہ نہیں رکھتا، بلکہ دنیا کے کھیل کھلواڑ میں لگا ہوا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اس مہر کا ذکر تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بالکل شروع میں بھی کیا، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں، آگے جا کے بھی نہیں، بلکہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 6 آیت، 7ویں آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ تو کافر ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ،
اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اگر کوئی آدمی ہدایت پانا چاہے، ہدایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، ہدایت کے لیے کوشش کرے، اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، اگر کوئی ہمیں پانے کے لیے کوشش کرے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جنہوں نے ہمیں پانے کے لیے کوشش کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں، ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے۔ اور ایک آدمی جاہدوا فینا، جو جہاد کرے، محنت کرے، اس ہدایت کو پانے کے لیے اٹھیں، اس ہدایت کو پانے کے لیے وقت دیں، اس ہدایت کو پانے کے لیے محنت کریں۔ اللہ رب العزت فرمایا ہم ہدایت دیتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہدایت پانے کے لیے کوئی نیت ہی نہیں کرتا، تو اس آدمی کے سمجھو کہ کانوں پہ اب اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے، آنکھوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ نے کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دل دیا، نہیں کانوں سے سنتا، نہیں آنکھوں سے دیکھتا، نہیں اپنے دل سے سوچتا سمجھتا، اب بتاؤ کہ اللہ کے بعد اسے اور کون ہدایت دے؟ اللہ اسے ہدایت دینے کے لیے سارے وسائل اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی ان سے یہ کام نہیں لیتا اور ہدایت اختیار نہیں کرتا، اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اب ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تم اس بات کو سوچتے نہیں ہو کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، قرآن کریم بھیجا، قرآن کریم عربی زبان میں تھا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، نہیں، اردو جاننے والوں کے لیے اردو میں موجود ہے، انگلش جاننے والوں کے لیے انگلش میں موجود ہے، پشتو، ملواری، سری لنکی، فلپینی، جس زبان کا نام لیں۔ سعودی عرب میں اس وقت 60 کے قریب 60 زبانوں میں مجمع ملک فہد، کنگ فہد قرآن کمپلیکس میں 60 زبانوں کے قریب قرآن کریم ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ چھپ رہا ہے، اور ساری دنیا میں فری تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو وسائل مہیا کر دیے، اپنی زبان میں قرآن ہے پھر بھی نہ پڑھے۔ ایک بہانہ تھا جی قرآن عربی میں ہے، ہمیں عربی آتی نہیں، حالانکہ عربی سیکھنا بھی کوئی اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اپنے کام کی، اپنے ضرورت کی عربی ہمارے سارے لوگ سیکھتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ دیکھتا ہوں، بقالہ میں جائیں، سپر مارکیٹ میں داخل ہو جائیں، ساری عمر گزر گئی ہے عربی پڑھتے ہوئے، کئی چیزوں کے نام نہیں آتے، اور وہاں کام کرنے والے کو اس کا نام معلوم ہے، وہ عربی ٹھک سے بتائے گا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ضرورت کی عربی ہم سمجھ لیتے ہیں، اور دین تو ہماری ضرورت ہے ہی نہیں نا، دین تو ہماری ضرورت ہے نہیں۔ اگر دین ضرورت ہوتا تو ہم تھوڑی بہت عربی تو سمجھتے، قرآن تو پڑھ لیتے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی ہمارا راستہ کھول دیا، اللہ نے وہ وسائل مہیا کر دیے کہ آپ جس زبان کو سمجھتے ہو، تمہارے پاس میری کتاب اسی زبان میں موجود ہے، عمل کرنے والے بنو۔ اب ساری چیزوں کے باوجود آدمی پھر بھی ہدایت کے راستے کی طرف نہ چلے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ کے بعد انہیں اور کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون۔ کچھ دہریوں کا تذکرہ ہوگا، دہریے یا دوریے، یہ دو لفظ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 36 سال کے بعد، 36 سال کے بعد، اور بعض لوگوں نے کہا
36,000 سال کے بعد ہر چیز جیسی آج ہے دوبارہ ختم ہو کے پلٹ کے دوبارہ ویسی ہو جائے گی. اور ایک پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ ساری دنیا ایسے ہی ہے، بنتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی ہے، یہ شکست و ریخت سوائے نیچر کے خود سے یہ بنتی ہے، بگڑتی ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے وہ منکر ہے. ان لوگوں کا تذکرہ اس آیت سے شروع ہوگا جو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آپ کے علم میں ہوگا کہ جبیل میں ایک سالانہ جلسہ ہو رہا ہے جس میں پاکستان سے قاری صہیب احمد میر محمدی مشہور و معروف عالم ہیں، بہترین واعظ ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. اور آپ سب کی جانے پہچانے شیخ توصیف الرحمان صاحب راشدی وہ بھی ہیں، اور ڈاکٹر ارکم ہیں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ، پی ایچ ڈی مدینہ منورہ سے، اور مدینہ منورہ سے وہ آ بھی رہے ہیں. وہ تینوں حضرات وہاں تشریف لائیں گے. لہذا جمعہ کے فوراً بعد پروگرام شروع ہو جائے گا. جو لوگ وہاں جمعہ پڑھیں وہ بالکل آغاز میں شریک ہوں بہتر ہے، اور جو لوگ اپنی مساجد سے بعض مساجد سے اٹیچ ہیں وہ اپنی مساجد سے ظاہر ہے کہ جمعہ پڑھتے ہی نکلیں. اگر جمعہ پڑھ کے نکلیں گے تو ایک درس نکل جائے گا، اور اگر وہاں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں تو پورے درس جو ہیں وہ آپ سن سکیں گے. جامع عثمان بن عفان میں جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم وہاں درس دے کے نکلیں گے. جو لوگ نہیں جانے والے ان کے لیے، لیکن درس دیتے ہی مسجد سے انشاءاللہ سیدھے روانہ ہو جائے گا. لکھا ہے کہ جماعت المسلمین جماعت کیسی جماعت ہے. نام دیکھو کتنا پیارا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. جماعت المسلمین نام اتنا پیارا، لیکن نظریہ اتنا غلط لے لیا کہ سوائے اپنے وہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اب یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. وہ 73 فرقے امت کے ہوں گے یا کافروں کے ہوں گے؟ 73 فرقے امت ہی کے ہوں گے، لیکن ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں، لیکن مسلمان ہوں گے. اور یہ ایک ایسا فرقہ اٹھا کراچی پاکستان سے، اور چلتے چلتے یہ ہندوستان میں بھی گیا، یہاں بھی پہنچا. ظاہر ہے کہ آج کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو سننے والا ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتا ہے. مرزائی ہیں، چیدہ ساری دنیا میں موجود ہیں. اسی طرح یہ ہیں پرویزی یا منکرین حدیث، چیدہ ملکوں میں وہ بھی موجود ہیں. اسی طرح یہ جماعت بھی پاکستان میں، انڈیا میں ادھر ادھر گئی. یہ ہیں جو کہ یہاں سعودی عرب میں کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہی نہیں تو نماز ان کے پیچھے ہماری نہیں ہوتی. اب آپ بتائیے کہ جس کی یہاں سعودی عرب میں مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی، کیا اس کی کہیں نماز ہوگی؟ جن کی ان مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی ان کا حج ہوگا؟ حرم میں جائیں گے تو یہ لوگ، اگر عرفات میں جائیں گے تو بھی یہ لوگ، اور مسجدوں میں آئیں گے تو بھی یہ لوگ. یہ ایک عجیب نظریہ لے کے دنیا میں آگے ہیں کہ نہ ان مسجدوں میں داخل ہوں گے کہ یہ مسلمان نہیں. اور بڑے بڑے وہ لوگ جو دنیا کو مسلمان کرنے والے ہیں، بڑے بڑے وہ اہل توحید جو دنیا کو توحید کا سبق دینے والے ہیں، وہ ان کے نزدیک کوئی مشرک ہے، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. عجیب قسم کے لوگ ہیں. یہ ہیں جماعت المسلمین، اور اس جماعت کے بانی تھے مسعود احمد بی ایس سی، مسعود احمد بی ایس سی. اور وہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے ان کا کوئی نہ کوئی خلیفہ مجاز ہوگا، کیونکہ خلیفے تو یہ لوگ چھوڑتے ہیں. جیسے مرزا قادیانی کا خلیفہ بھی ہے، ان کا خلیفہ بھی کوئی ہوگا. تو یہ ہے جماعت المسلمین. اور انہی سے ملتی جلتی ہے کہ جماعت تھی حزب اللہ. نام دیکھو کتنے زبردست ہیں. وہ کیپٹن صاحب تھے ایک،
اور ان کا نام بھی کیپٹن مسعود ہی تھا، کیپٹن مسعود الدین عثمانی. وہ بھی اسی طرح کے ہیں، ہر آدمی مشرک. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ لوگ جو ساری دنیا کو توحید کا درس دیتے گئے، ان کے نزدیک وہ بھی مشرک ہیں. تو یہ نام بڑے خوبصورت ہیں. حزب اللہ یہاں بھی ایک نام ہے، یہاں لبنان میں ہے، جسے آج کل حزب اللہ کہا جا رہا ہے، کہ وہ حزب اللہ نہیں، وہ لات و منات کی جماعت ہے، بت پرستوں کی جماعت ہے، بدبختوں کی جماعت. اور نصر اللہ یا کیا نام ہے اس کا بھی، وہ نصر اللہ کو نصر اللہ بھی نہیں کہا جا رہا، آج کل تو میڈیا میں اس کا نام بھی کوئی اور ہی آ رہا ہے. بہرحال نام بڑے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن کام بہت بدصورت ہے. یہ مشکل ہے، اور نام سے کچھ ہوگا نہیں، ہوگا تو کام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. ایک جنت میں جائے گا، اس کا نام نہیں بتایا، کام بتایا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جن کا عمل وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے. اور ایک روایت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج میرا اور میرے صحابہ کا جو عمل ہے، اس پر جو عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. نام سے کام نہیں چلے گا، کام سے کام چلے گا. ہم کام کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، چند آیات میں سجدے ہیں، تو کیا ہم کو سجدہ لازمی؟ اگر آپ کام کرتے ہوئے سنتے ہیں، جب آیت سجدہ آئے تو سجدہ بھی کر لیں. اگر اس وقت سجدے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں، مثلا وضو نہیں ہے، یا آپ اتنے مصروف ہیں، ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، جب کام سے فارغ ہوں ایک سجدہ اس نیت سے کر لیں کہ میں نے سجدے والی آیت سنی ہے. لیکن اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سجدہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. یا پھر ایسے ہی رکھنا ہے. کئی لوگ بڑے حد سے زیادہ متقی بنتے نظر آتے ہیں، کہیں گے جی وضو ہے، وضو کا پانی جو ہے اب اس کو پونچھے نہیں، بلکہ وضو کو پانی کو ایسے ہی سوکھنے دیں، اوپر ہی سوکھنے دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وضو کا پانی قیامت کے دن ان اعضاء کی روشنی کا باعث بنے گا، یہ چمکیں گے. اب یہ پانی جو اوپر پڑا ہوا ہے اس سے بھی چمکیں گے. وہ جو پانی سے پورا اعضاء دھل گئے، پانی تو گیا نالی میں، لیکن اعضاء کو چمکانے کا باعث وہ بن گیا، اوپر رہے یا نہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد کپڑا دیا گیا، آپ نے کپڑا لوٹا دیا ایک مرتبہ آپ کو کپڑا دیا اور آپ نے کپڑا اپنے جسم مبارک پر لپیٹ لیا تاکہ وہ پانی جو ہے وہ کپڑے میں چلا جائے. اہل علم نے ان دونوں احادیث کو ذکر کر کے فرمایا، لکھا ہے کہ تولیے کا استعمال جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا بھی نہ لیتے، ایک مرتبہ لے لیا، ایک مرتبہ واپس کرنے والی حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کپڑا کوئی ایسا ہوگا جو آپ کو پسند نہیں تھا، میلا ہوگا، کوئی چیز لگی ہوگی، آپ نے کپڑا واپس کر دیا، دوسری مرتبہ لے لیا. اور تیسری حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ کپڑا واپس کر دیا اور آپ نے اپنے جسم سے پانی کو ایسے جھاڑنا شروع کر دیا. یہ بھی صاف کرنے کی ایک شکل ہے یا نہیں؟ پانی کو اتاریں گے، جھاڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پانی اتر رہا ہے. تولیے سے اتاریں یا ہاتھ ہی سے اتار لیں، بات تو وہی ہے. یہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ تولیے کا استعمال جائز ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس طرح کرنے سے آپ کا نور انشاءاللہ کم نہیں ہوگا. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بھی پانی کو نہ جھاڑیں. یہ وہی مسئلہ ہے جیسے بعض ائمہ اور اس کے ماننے والوں نے کہا کہ عصر کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسواک کرنے سے وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے، جس سمیل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے.
ایک امام اور ان کے کچھ ماننے والوں نے یہ بات کہی، جبکہ انہی کے ماننے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ امام صاحب سے کوتاہی ہو گئی، کیونکہ مسواک کرنے سے بھی وہ اسمیل ختم نہیں ہو پائے، کیونکہ وہ اس کا تعلق معدے سے ہے۔ روزے دار کا معدہ صبح سے بند پڑا ہوا ہے، وہ اسمیل رہے گی، ہر حال میں رہے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد بھی اور روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا گیا، حضرت ابی فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کر رہے ہیں۔ لہذا یہ اسمیل ختم ہو نہ ہو، انشاءاللہ وہ ثواب جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ پانی کو جھاڑیں یا نہ جھاڑیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اگر نیک نیتی سے مسنون وضو کرتے رہے تو قیامت کے دن اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، اور یہ امت اسلامیہ کی نشانی ہے۔ کیا نماز کے وقت ٹوپی پہنے یا پھر سر کا ڈھانپنا جائز ہے؟ ٹوپی نہ پہنے یا سر کا ڈھانپنا؟ ٹوپی کے بارے میں سوال ہے کہ نماز کے وقت ٹوپی پہننی چاہیے یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صاف ستھری اچھی ٹوپی ہو تو پہننی چاہیے، رومال ہے تو رکھنا چاہیے، پگڑی ہے، دستار ہے، امامہ ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے چاہیے کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو فرض قرار دے دیں کہ ٹوپی، امامہ، دستار، پگڑی، رومال، کوئی نہ کوئی چیز فرض ہے کہ نماز پڑھنے کے رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے اپنا جیب سے رومال نکالیں گے، جھٹکا دیا، اس کے 3 کونے کیے، 3 کونے کر کے ایک کونا پیچھے گیا، 2 کونوں سے یہ باندھ رہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ جیب میں ٹوپی ہے، نکالی اور نماز کے لیے نکالی، ڈالی اور نماز کے بعد اچھی طرح تہہ کر کے پھر جیب میں ڈال دی۔ اگر ٹوپی پہننی ہے تو پھر پہن کے رکھیں۔ اگر یہ لباس ہے، زینت ہے، تو نماز کے بعد یہ زینت نہیں ہے۔ صرف مسجد کے اندر زینت، آپ باہر نکلے تو ٹوپی سر پہ ہو تو شرم آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ زینت نہیں ہے، یہ تو باعث شرم بات ہے آپ کی۔ مسجد میں آئیں تو اتنی سختی اور باہر جائیں تو اتنا خوف، یہ 2 روپے پیمانے پتہ نہیں ہمیں کیوں بناتے ہیں۔ اگر صاف ستھری ٹوپی ہے پہنیے، لیکن کرائے کی یا مانگے کی ایسے رکھی ہوئی صدقے کی ٹوپیاں وہ پہننا ضروری نہیں ہے جیسے ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے۔ ٹوپی مسجد میں رکھ دی گئی، اور ٹوپی سے بہت اہم چیز تھی ہے کہ وہ مسجد میں نہیں ہوتی۔ کیا خیال؟ داڑھی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا ہے۔ اب پھر داڑیاں بھی لگا دیے دیواروں کے ساتھ، مسجد میں آئے داڑھی لگائی، نماز کے وقت میں داڑھی بھی تو لگی ہوئی ہو۔ ٹوپی جس کا اتنا سختی سے کوئی حکم بھی نہیں ہے وہ مسجد میں رکھ دی ہیں، داڑیاں بھی تھوڑی خریدیے اور وہ بھی مسجد میں رکھ دیں، نمازی آئے اور آ کے داڑھی لگائے، نماز پڑھے اور جائے۔ عجیب سا رنگ اتنا سخت کر دیا۔ علماء احناف نے خاص طور پر اسے بہت سختی سے لیا، لیکن انہی میں سے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ٹوپی صاف نہ ہو، اچھی نہ ہو، اور یہ ظاہر اشارہ ہے مسجدوں والی ٹوپیوں کا جو گندی ہو چکی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھیں۔ اب ٹوپی پھٹی ہوئی ہے، ادھر سے اس کی کوئی ٹانگیں نکلی ہوئی ہیں، کوئی ادھر سے پتے بہہ رہے ہیں، ایسی ٹوپی، اور آپ پھر ٹوپی پہنے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ آپ سعودی عرب سے گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے جا کے اللہ اکبر کہا، ننگا سر پیچھے سے بھائی صاحب آئے، آگے ٹک سے ٹوپی ماری صاحب، کیونکہ انہیں برا لگ رہا ہے کہ یہ ننگے سر کیوں کھڑا ہو گیا۔ اتنی سختی نہیں ہے، اچھا رومال، اچھی ٹوپی صاف ستھری پہنو، لیکن یہ مسجدوں میں ٹوپیوں کا رواج جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے پھپھا جان کا آج صبح انتقال ہوا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے پھپھا کے علاوہ اور بھی کوئی لوگ جو فوت ہوئے ہیں
اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے. صبح کی جلسے کو نہ بھولیں.